الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم. بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف طریقے سے لوگوں کو متنبع کرنے والے ہیں. اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو. اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. سورۃ الاعراف کی آیت 184، 85 اور 86 ہیں. ان تین آیات میں تین مضامین اللہ تعالی شانہ نے ذکر فرمائے ہیں. سب سے پہلا اہم ترین مسئلہ اور بات نبوت کی. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور 40 سال تک اسی شہر میں رہے. 40 سال کا زمانہ کوئی تھوڑا ہوتا نہیں، اور ان لوگوں کے آزمانے دیکھنے اور پرکھنے کے لیے یہ طویل ترین مدت جس میں سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متفقہ طور پر آپ کو الصادق الامین کہتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ انسانوں میں سچ بولنے والے اور سب سے زیادہ امانت دار یہی ہستی ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی شانہ کی وحی سے انہی مکے والوں کو
خانہ کعبہ کے پاس ہی صفا پہاڑی ہے. حج اور عمرہ کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ سعی بین الصفا والمروہ کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں، چھوٹا سا ٹیلا نما پہاڑ ہے. اب تو اس کی اور بھی ہائٹ کچھ نیچی ہو گئی، پہلے کچھ بلند تھا. اس پہ کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قوم کو، جس میں طویل زمانہ زندگی کا گزار چکے تھے، ایک بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، تم سے ایک ہی بات کہتا ہوں، اور اللہ کے سب سچے نبیوں نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات ہے لا الہ الا اللہ. اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے سچے انسان ہمیشہ سے اسی کو بولتے ہیں، اسی کا اقرار کرتے، اسی کی انہوں نے تبلیغ اور تلقین فرمائی ہے. یہ پاک کلمہ ساتوں آسمانوں سے زیادہ وزنی ہے، کل کائنات کی جان اور روح ہے. لیکن ان ظالم مشرکوں نے بجائے سچائی کو تسلیم کرنے، حق کو قبول کرنے کے، وہیں پر الزامات شروع کر دیے. نعوذ باللہ. اللہ کے سچے رسول اور اللہ کے سارے ہی رسول اور نبی ظاہری طور پر بہت ہی حسین اور خوبصورت ہوتے ہیں. ان میں جسمانی کوئی عیب ہرگز نہیں ہوتا اللہ کے نبیوں میں، اور ان کے اخلاق اس سے بھی زیادہ حسین اور لائق تحسین ہوتے ہیں. لیکن یہ شرک کے مارے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کلمہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا، اور وہیں پر بدل گئے. اپنی 10 اور 20 سال کہی ہوئی بات سے خود منکر ہو گئے، کہنے لگے نعوذ باللہ کہ آپ پاگل ہیں. دنیا میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں ہوتا، خوبصورت کوئی نہیں ہوتا، اچھے اخلاق والا اور سچا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اور یہ ایسا گھناؤنا الزام لگا رہے ہیں کہ جو کسی بھی عقل مند کے ہاں ہرگز تسلیم ہو ہی نہیں سکتا. پھر ایک بات پر نہیں ٹھہرے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ میں عقل نہیں، پھر کہنے لگے نہیں 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 آپ ساحر ہیں، استغفر اللہ، جادوگر، اور جن کی باتیں ہی ساری الٹی سیدھی ہوتی. پھر کہنے لگے کہ نہیں آپ کاہن ہیں، اور آخر میں یہ بھی بکنے لگے کہ آپ شاعر ہیں. حالانکہ پوری زندگی شعروں سے اور شاعر و شاعری سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، بلکہ آپ کے دہن اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک حرف وہ اللہ کی وحی ہے، وہ ہے قرآن. اور یہ وہ الفاظ ہیں جن کو اللہ نے ہمیشہ سے اپنی صفت قرار دیا ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور یہی پوری کائنات میں ایک ہی چیز ہے کہ جس کے اندر رد و بدل ممکن ہی نہیں. کوئی جتنا بھی زور لگائے چاہے کہ میں اس میں کچھ ہیرا پھیری کر دوں، عقاقی چکا دوں، اللہ پاک کو ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. دوسری جگہ ارشاد ہے کہ
انا نحن نزلنا القرآن، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت اللہ پاک خود کرتے ہیں۔ جس کا محافظ اللہ ہو اس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مخاطب اہل مکہ ہیں، سب سے پہلے مخاطب، اور پھر ان کے تحت میں دنیا کے سارے انسان ہیں، سب قومیں ہیں، قیامت تک آنے والا ہر شخص ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں ان میں جنون کا شائبہ تک نہیں، ایک تنکے کے برابر بھی ایسی بات نہیں کہ کبھی آپ نے خلاف عقل کوئی بھی بات کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، جس رب کی انہوں نے تمہیں خبر دی ہے وہ خالق کائنات، آسمانوں زمین کا خالق، مالک، کنٹرولر اور سارے جہان کو پیدا کرنے والا، کسی تمہارے بت نے، دیوتا نے، غیر نے، اللہ کے علاوہ کسی ایک نے کچھ بھی پیدا کیا ہو تو بتائے زمین و آسمان میں کتنی کائناتیں اور جہان ہیں۔ ایک ہم صرف انسانوں کو ہی دیکھ لیں، سائنس کتنی کچھ ترقی کر چکی، کیا انسان کے جسم کا کوئی ایک بال اصلی کو بنا سکتا ہے؟ وہ کاشت کرنا اور پلاسٹر کے اور وہ دوسرا تیسرا نظام نقلیں تو ہیں، لیکن اصل انسانی جسم کا سارا جسم چھوڑو، ایک روما، ایک باریک بال کسی سے بننا ناممکن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم تو سب مل کر مچھر کا ایک پارٹ نہیں بنا سکتے، مکھی تمہارے کھانے میں کچھ ذرہ ریزہ لے کر اڑ جائے، تم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اس سے اپنے وہ کھانے کی چھوٹی سی چیز کا حصہ واپس لیں۔ انسان کو ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو تخلیق میں رب کا کیا مقابلہ کرے گا؟ جب اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہم انسانوں کو آنکھوں سے دکھائی ہیں کہ دیکھو میری قدرت، یہ میں نے سورج چاند پیدا کیے، خود تمہیں اے بندے پیدا کیا، تیری زبان کان ساری چیزیں پیدا کی، اور یہ نعمتیں تمہیں فری میں بخشی، ہر انسان کو عطا کی، تو اس سے بھی بڑی چیز قرآن تمہیں دیا جو روح کائنات ہے، جو اللہ کا کلام ہے۔ پھر تم یہ بکنے لگ جاؤ کہ نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے، نہیں، وہ تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، ان کی زبان سے تو جھوٹ صادر ہوا ہی نہیں۔ 63 سال کی زندگی میں آپ نے سب سچ ہی فرمایا، اور سب سے بڑا کائنات کا سچ اللہ کا قرآن ہے جو موجود ہے نازل ہونے سے لے کر اب تک، اور اب سے تا قیامت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری اس ہدایت کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر گمراہی سے اسے کوئی بھی نکال نہیں سکتا۔ انسان کو چاہیے ان حقیقتوں کو جاننے، پرکھے اور ان پر یقین رکھے کہ میرا رب، کائنات کا رب، زمین و آسمان کا خالق اور مالک صرف اللہ ہی ہے، اور اس بات سے ڈرے کہ مہلت زندگی ختم ہو جائے اور موت آ کر تجھے دبوچ لے، اس سے پہلے یہ لازم ہے انسان پر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔
الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بيته أجمعين